قال الله تبارك وتعالى في كتابه وكلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي لا له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ ابراہیم کی ان آیات کی تفصیل بیان فرماتے ہیں قد تقدم الکلام، یہ بحث پہلے گزر چکی ہے کہ حروف مقطعات جتنے ہیں، یعنی اللہ نے قرآن مقدس میں جو سورتوں میں حروف ذکر فرمائے ہیں، جیسے الف لام را یا الف لام میم، تو یہ سب جو ہیں یہ حروف مقطعات ہیں، اور ان کے بارے میں جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ راجح قول یہی ہے کہ اللہ اعلم بمرادہ، کہ اللہ تبارک و تعالی ہی ان کی حقیقت کو جانتے ہیں۔ اب یاد رکھیں کہ اس مسئلے پر بھی آگے دو قول ہیں۔ بعض مفسرین کرام تو فرماتے ہیں کہ ان حروف کا علم جو ہے اللہ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا تھا، لیکن حضور کو آگے امت کو بتلانے کا حکم نہیں تھا، یعنی اللہ نے آپ کو حروف مقطعات کا علم بھی عطا فرمایا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے اس کی تبلیغ اور بیان کا حکم نہیں تھا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، اللہ نے اس کا علم کسی کو بھی نہیں دیا، یعنی حروف مقطعات کا علم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی علیہ السلام کو بھی نہیں عطا فرمایا، اور قیامت تک کسی بندے کو اس کا علم جو ہے نہیں دیا گیا۔ تو یہ ایک سر ہے، اسرار ہیں اللہ تبارک و تعالی کے، اور اسی لیے مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک قاعدہ ہمیشہ یاد رکھ لیں کہ جن چیزوں کو اللہ بیان فرما دیں الحمدللہ، اگر کسی چیز کے بارے میں اللہ پاک بیان نہ فرمائیں تو بس آپ بھی خاموش رہیں۔ اب ہموہ کما ابہمہ اللہ، کہ جس طرح اللہ نے ایک چیز کا ذکر نہیں فرمایا تو اس کی تلاش کرنا، جستجو کرنا، اس کے درپے ہونا جو ہے اس کا حکم نہیں۔ جیسے اب مثلاً قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اذ ابى الفتية الى الكهف، اصحاب کہف کا واقعہ اللہ نے قرآن پاک میں بڑا تفصیل سے بیان فرمایا، حتیٰ کہ سورت کا نام بھی سورت الکہف ہے، کہ ان چند نوجوانوں نے جنہوں نے اللہ کے توحید کے لیے غار میں پناہ لی۔ اب یہ سارا قصہ اللہ نے ذکر فرمایا، لیکن ان جوانوں کے نام کیا تھے، ان کا نسب کیا تھا، خاندان کیا تھا، قوم کیا تھی، تو اللہ نے قرآن میں ذکر نہیں فرمایا۔ تو اللہ نے بس اتنا فرمایا کہ ابل فتیۃ من الکہف، کہ جب چند جوانوں نے غار میں آ کے پناہ لی، بس اس کے بعد کوئی ذکر۔ تو اب ہم بلا وجہ جستجو میں پڑھیں کہ بھئی ان جوانوں کے نام کیا تھے، جیسے کہ بہت سارے علماء نے ان کے نام لکھے ہیں، حالانکہ وہ سارے جو ہیں روایات اسرائیلیہ سے ہیں، کتب متقدمہ سے ہیں، جن کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ روایات اسرائیلیہ جو ہیں
اس کے لیے یہ قاعدہ ہے کہ لا نصدق ولا نکذب، نہ تو ہم ان کی تصدیق کر سکتے ہیں اور نہ جھٹلا سکتے ہیں، کیونکہ یہودیوں نے جب اللہ کی تورات کو بدل ڈالا، جب اللہ کی کتاب کو بدل ڈالا، جب میرے آقا محبوب دو عالم کی صفات و شان کو بدل ڈالا، تو ان سے کیا اعتبار ہے باقی روایات کا؟ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جتنی اسرائیلی روایات ہیں، جتنا کتب متقدمہ کے حوالے ہیں، ان کے بارے میں بس یہ دیکھ لیں کہ لا نصدق ولا نکذب، نہ ہم کہتے ہیں سچے ہیں نہ کہتے ہیں جھوٹے ہیں۔ اگر قرآن و حدیث کے موافق ہیں تو قبول کر لو، قرآن و حدیث کے مخالف ہیں تو چھوڑ دو، اور اگر قرآن و حدیث کے نہ موافق ہیں نہ مخالف ہیں، مجرد معلومات ہیں تو نقل کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ پاک نے جن چیزوں کو مبہم رکھا ہے تم بھی اس کو مبہم رہنے دو۔ اب دیکھو جیسے اللہ نے اس غار کو بھی چھپا دیا کہ وہ غار کہاں ہے، تو اب دنیا ساری جناب تحقیق کر رہی ہے، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے۔ بھئی جب اللہ نے ذکر نہیں فرمایا تو اس بات میں پڑھنے کی ہمیں ضرورت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کا ذکر نہیں فرمایا تو اللہ تو خالق ہیں، وہ جانتے ہیں کہ میری مخلوق کو کس بات کا فائدہ ہے۔ جن چیزوں کا فائدہ ہے اللہ ذکر فرما دے، اور جن چیزوں کے الجھنے میں کوئی امت کا فائدہ نہیں ہے، کوئی بندوں کا فائدہ نہیں ہے، اللہ اس کا ذکر ہی نہیں کرتا۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں قرآن مقدس میں کہ جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ذکر نہیں فرمایا ہے۔ اب اسی طرح دیکھ لیں کہ سد یاجوج و ماجوج ہے، اسی طرح دیکھ لیں کہ ذوالقرنین ہیں، اسی طرح دیکھ لیں کہ اصحاب کہف ہیں، اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ سورۃ یوسف، یعنی پوری سورت مبارک جو ہے سیدنا یوسف کا قصہ ہے۔ ایسا قصہ اللہ نے کسی اور پیغمبر کا بیان ہی نہیں فرمایا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ امرأۃ العزیز، وہ عزیز کی بیوی جو ہے اس کا کیا نام ہے۔ یہ تو لوگوں نے کتابیں لکھ دی ہیں کہ نام زلیخا تھا، اور کچھ کہتے ہیں اس کا نام راعیل تھا، لیکن یہ ساری باتیں جو ہیں اسرائیلی روایات ہیں جن کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ جب اللہ نے قرآن میں ذکر نہیں کیا، اللہ نے یوسف علیہ السلام کا واقعہ الف سے لے کر یہ تک بیان کیا، بڑی تفصیل سے بیان کیا، لیکن جہاں اس عورت کا ذکر ہے فرمایا امرأۃ العزیز، امرأۃ العزیز، امرأۃ العزیز۔ تو جب اللہ بیان نہیں فرماتے ہیں، اچھا اس کا نام زلیخا ہو تو کیا ہو جائے گا، اگر اس کا نام راعیل ہو تو کیا ہو جائے گا، اگر اس کا یہ دونوں نام نہ ہو تو ہمارا کیا نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ علماء کرام کا متفق فیصلہ ہے، مفسرین کرام کا متفق فیصلہ ہے کہ اب ہموہ کما ابہمہ اللہ، کہ جن چیزوں کو اللہ پاک بیان نہ فرمائیں، بندوں کا کام ہے بس آمنا وصدقنا، بس ہمارا ایمان ہے، اس تحقیق میں نہ پڑھیں۔ اس تحقیق میں پڑھنے سے حقیقت میں بھی نہیں پہنچیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ غلط روایات کا سہارا لے کر ساری زندگی وہ غلط باتیں بیان کرتے رہیں۔ اس لیے ہمیشہ جیسے الف لام میم، الف لام را، حامیم اور آیات ہیں، اللہ جانتے ہیں، السلام علیکم، بس بات ختم ہو، اللہ اعلم بمرادہ۔ تو ہم ہر قسم کی باتوں سے بچ گئے۔ بہت سارے لوگوں نے اس کے تعویلات کیے ہیں کہ جیسے الف سے اللہ ہے، لام سے جبرائیل ہے، اور رے سے جو ہے قرآن ہے، اور اسی طرح انہوں نے کہا الف لام میم، الف سے اللہ ہے، لام سے جبرائیل ہے، اور میم سے مراد محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح فرمایا ہا میم، ہا سے مراد حنان ہے، میم سے مراد منان ہے، یہ اللہ کے اسماء و صفات کا ذکر ہے، لیکن یہ باتیں ساری جو ہیں وہ کوئی محقق بات نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم ان باتوں کے پیچھے لگیں گے نا تو پھر الجھ جائیں۔ اس کا نتیجہ یہی نکلا ہے کہ اب جب لوگوں نے ایسی تعویلات کی ہیں تو اب شیعہ لوگوں نے بھی بنا لیا، انہوں نے کہا کاف ہا یا عین صاد، انہوں نے کہا کاف سے مراد کربلا ہے، ہا اور یا سے مراد ہلاکت یزید ہے، عین سے مراد عطش حسین ہے، اور صاد سے مراد صبر حسین ہے۔ تو اگر تم نہ ایسی بات کرتے تو ان کو بھی تو ضرورت نہ ہوتی نا اللہ کے قرآن میں تعریف کرنے کی۔ اگر علماء اہل سنت والجماعت ایسی ڈھیل نہ دیتے تو ان کو کیا طاقت تھی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں تبدیلی اور تعریف کریں؟ کہاں کاف آیا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، اور کہاں کربلا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بس ایسے معاملات میں خاموش رہیں۔
کہ الف لام را، اس لیے مفسر فرماتے ہیں کہ اس کی بات میں پہلے کر چکا ہوں، اس کا ذکر پہلے صورتوں میں ہو چکا ہے کہ یہ حروف مقطعات جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں۔ اور بعض علماء نے ایک اور بڑا عجیب نقطہ بیان کیا ہے، انہوں نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ ایمان بالغیب جو ہے یہ بڑی نعمت عظیمہ ہے، کہ الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ ایمان بالغیب کہ ہم نے خدا کو نہیں دیکھا لیکن ہمارا ایمان ہے، ہم نے سیدنا محمد مصطفیٰ کو نہیں دیکھا ہمارا ایمان ہے، ہم نے جنت و دوزخ کو نہیں دیکھا ہمارا ایمان ہے، ہم نے میزان اور پل صراط کو نہیں دیکھا ہمارا ایمان ہے۔ تو یہ ایمان بالغیب جو ہے یہ بڑی نعمت عظیمہ ہے، اور اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے درجات عطا فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے کتنے اچھے ہیں کہ بن دیکھے مجھے مان رہے ہیں، انہوں نے کبھی نہیں دیکھا ہے، زیارت بھی نہیں کی، لیکن مانتے ہیں کہ ہمارا خدا ہے اور وحدہ لا شریک۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نہیں، لیکن ان کا ایمان ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کو تو ساری چیزیں دکھلا دی، اللہ نے حضور کو جنت بھی دکھلا دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک کو دوزخ کے عذاب کے نمونے بھی دکھلا دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پل صراط اور میزان اور آسمان اور سدرۃ المنتہا اور یہ ساری نعمتیں جو ہیں دکھلا دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملأ اعلیٰ اور ملأ اعلیٰ میں ملائکہ کی بات اللہ نے وہ بھی عطا فرما دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سابقہ پیغمبروں کے بارے میں بھی بتا دی، اس لیے حضور نے فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین، اللہ نے پہلے انبیاء جو گزرے ہیں ان کا علم بھی مجھے دیا ہے اور آخرین کا علم بھی مجھے عطا فرمایا ہے۔ تو اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے حضور کو بہت ساری چیزیں دکھلا دی تو خود قرآن میں کچھ حروف ایسے رکھ دیے کہ جن کا ترجمہ نہیں بتلایا، تاکہ حضور پاک کا بھی ایمان بالغیب ہو جائے کہ ہم ان حروف کو نہیں جانتے، اللہ جانتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حروف مقطعات کو قرآن مقدس میں ذکر تو فرمایا لیکن اس کی حقیقت نہیں بتلائی، تاکہ بتلا سکیں کہ میرا مدنی علم غیب میری شان ہے، علم کامل میری شان ہے، علم محیط میری شان ہے، علم جزیات و کلیات میری شان ہے، میں نے جتنا علم دیا ہے مطلب قرآن میں یہ حرف موجود ہے اور میں نے علم نہیں دیا ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جن چیزوں کو ظاہر کر دے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ جن چیزوں کو چھپا دے یہ بھی ایک نعمت ہے۔ اب دیکھو نا ہمیں موت کا پتہ نہیں کب آئے گی، یہ نعمت ہے، اگر پتہ لگ جائے تو زندگی مشکل ہو جائے، اگر ہمیں پتہ لگ جائے کہ ہم نے 2 مہینے 1 مہینے 2 دن 10 دن کے بعد مر جانا ہے اور کھانا پینا ہی چھوٹ جائے بندے کا، چھوڑو یار میں نے مر جانا ہے 10 دن بعد تم اپنی باتیں کر رہے ہو، وہ تو گھڑی کے 1 منٹ گنتا رہے گا، 1 گھنٹہ اور گزر گیا میں نے مر جانا ہے۔ تو اللہ نے یہ علم چھپا دیا ہے، تو اس کا چھپانا جو ہے وہ ہمارے لیے رحمت ہو گیا کہ ہر آدمی اپنی تمنائیں کر رہا ہے، ہر آدمی گھر بنا رہا ہے، شادیاں کر رہا ہے، حج کے لیے تیاریاں کر رہا ہے، پتہ نہیں ہے کب تک زندہ رہنا ہے اور کب مر جانا ہے، خدا جانے ہماری موت کب آنی ہے، کس وقت آنی ہے، کس گھڑی آنی ہے، یہ سانس نکلے گا یا نہیں نکلے گا، لیکن اللہ نے چھپا دیا، اس کو چھپانے میں ہمارے لیے رحمت ہے۔ اگر اللہ ہمیں بتا دیتے ہم تو ویسے زندہ جیتے جی مر جاتے، اسی لیے اللہ نے قیامت کا علم کسی کو نہیں دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قیامت برحق ہے، قیامت یقینی ہے، قیامت آئے گی، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ کبھی خلاف نہیں ہوتا، لیکن کب ہوگی کوئی پتہ نہیں، اللہ عالم۔ اس کا چھپانا ہمارے لیے، اگر پتہ ہو کہ کل قیامت ہوگی، پتہ لگ جائے گا جی 2 سال کے بعد قیامت آ جائے گی، تو بتا کہ چھوڑے یار مکان کیا مٹی بنانا ہے، کل تو قیامت آ رہی ہے، خام خواہ مکان بنا کے کیا کریں گے، اور یار حج کی تیاری کیا کر رہے ہو، پرسوں تو قیامت آ رہی ہے، پہنچیں گے بھی نہیں اور قیامت پہلے آ جائے گی، پھر سفر کرنے کا کیا فائدہ ہوا، تو سارا نظام عالم درہم برہم ہو جاتا، اس لیے اللہ نے چھپا دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی چیز کو چھپا دیتے ہیں وہ بھی اس کی رحمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر بتا دیتے ہیں تو وہ بھی اس کی رحمت ہے۔ اب دیکھیں نا ہم انسان ہیں، ہمارے اندر ایک روح ہے، لیکن اللہ نے روح کو چھپا لیا ہے، روح موجود ہے لیکن ہم نہیں جانتے، ہر چیز میں روح ہے، کیونکہ روح نہ ہو تو حرکت ختم ہو جائے،
یہ زندگی تو روح کا نام ہے نا، اگر یہ روح نکل جائے تو بندہ ختم ہو گیا. لیکن اللہ نے جسم تو ہمیں نظر آ رہا ہے لیکن روح ہمیں نظر نہیں آتی ہے. اور اللہ نے فرما بھی دیا کہ اس بحث میں تم نہ پڑھو کیونکہ روح کو تم سمجھ نہیں سکتے ہو. اسی لیے فرمایا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. فرمایا آپ سے پوچھیں گے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح کیا چیز ہے؟ بس کیا تو روح میرے رب کا امر ہے اور تمہارا علم بہت تھوڑا ہے، تم روح کی حقیقتوں کو نہیں جان سکتے. تم تو ابھی تک جسد کی حقیقتوں کو بھی نہیں جان سکے، تم تو ابھی تک انسان کی ظاہری معاملات کو بھی نہیں جان سکے. تو روح تو ایک لطیف چیز ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اس لیے یاد رکھیں کہ جب یہ حروف آئے جہاں بھی صورت میں پڑھیں تو بس فوراً یقین کر لیں کہ اللہ جانتا ہے کہ اس کے بارے میں کیا. اس کے بعد فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. کتاب انزلناہ الیک ای ھذا کتاب انزلناہ الیک یا محمد. مفسر نے اشارہ کیا کہ کتاب گویا خبر ہے اور مبتدا یہاں محذوف ہے. اصل معنی کیا ہوگا؟ یعنی ھذا کتاب، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے جو ہم نے اتارا تیری طرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ھذا کتاب، اور یاد رکھو کتاب یہ تنوین ہے. تنوین جو ہے اس کا یاد رکھیں فائدہ کبھی کیا ہوتا ہے؟ تنوین کا فائدہ ہوتا ہے تعظیم، یعنی عظمت کسی کی بیان کرنی ہونا. رجل یعنی رجل عظیم، بڑا. کتاب یعنی عظیم الشان کتاب ہے. تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ تنوین جو ہے کبھی تعظیم کے لیے ہوتی ہے اور کبھی تقلیل کے لیے ہوتی ہے. تقلیل معنی قلت کے لیے، یعنی دلالت کرتی ہے کہ یہ تھوڑی سی چیز ہے. جیسے اللہ فرماتی ہے سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. اللہ نے فرمایا لیلن معنی تنوین ہے. کیا معنی؟ یعنی رات کا بھی کچھ حصہ، ساری رات بھی نہیں گزری، رات کا بھی کچھ حصہ گزرا اور میرا بدری معراج سے واپس بھی آ گیا. تو وہاں تنوین جو ہے وہ تقلیل کا فائدہ دے رہی ہے، قلت کا فائدہ، اور یہاں تنوین جو ہے تعظیم کا فائدہ دے رہی ہے. ھذا کتاب، یہ کتاب کیا یعنی قرآن پاک. الذی انزلناہ الیک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم نے اتارا تیری طرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی سے اندازہ کرنے پر میں انزلناہ، ہم نے اتارا ہے. تو کتنی شان والی کتاب ہوگی جس کو اتارنے والا شان والا ہے محمد اللہ تبارک و تعالی. اور اسی طرح یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن اوپر سے نیچے آیا ہے. قرآن عرش والے نے اتارا ہے اور سب سے پہلے قرآن لوح محفوظ میں رکھا گیا جو 7ویں آسمان میں ہے، اور لوح محفوظ کے بعد آسمان دنیا میں رکھا گیا جو بیت العزہ ہے، اور پھر آسمان دنیا سے 23 سال کی مدت میں اترا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے فرمایا انزلناہ الیک یا محمد وہو القرآن العظیم. اور وہ کتاب کیا ہے؟ قرآن ہے عظمت والا. الذی هو اشرف کتاب انزلہ اللہ من السماء علی اشرف رسول بعثہ اللہ فی الارض الى جمیع اہلها عربهم وعجمهم. اب مفسر فرماتا ہے کہ اس پہ غور کریں، وہ قرآن عظیم جو تمام آسمانی کتابوں میں سب سے اشرف کتاب ہے. اللہ نے ساری کتابیں اتاری ہیں لیکن سب سے اشرف کتاب جو ہے وہ کیا ہے؟ قرآن ہے. کہتا ہے یہ قسمت دیکھیں کہ اللہ نے اشرف کتاب جو سب سے افضل کتاب کس پہ اتاری ہے؟ جو سب سے افضل رسول ہے محمد مصطفیٰ. آسمانوں کی کتابوں میں سے سب سے اشرف کتاب قرآن ہے، اور انبیاء میں سب سے اشرف، سب سے افضل
سب سے اجمل، سب سے اکمل شان والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ۔ اور حضور کی امت کو مبارک ہو، کہہ دیں الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں اشرف کتاب بھی عطا فرمائی اور اشرف رسول بھی عطا فرمائی، یعنی ہمارے حصے میں ایسی کتاب آئی کہ اس کے مقابلے پہ کتاب کوئی نہیں، اور ہمارے نصیب میں ایسا نبی آیا کہ جس کے مقابلے پہ نبی کوئی نہیں، جس کے مقابلے پہ پیغمبر کوئی نہیں، اور ایسی شان والی کتاب ہے کہ جس کے بعد اللہ نے کتابیں بند کر دی، اور ایسی شان والا نبی ہے کہ جس کے بعد اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ یہ شان ملی ہے تو محمد مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے فرماتی ہیں اور میرا مدنی بعثہ اللہ فی الارض، جس پاک نبی کو اللہ نے نبی اور رسول بنا کے زمین میں بھیجا ہے، الی جمیع اہل عربہم و عجمہم، عرب کے لیے بھی عجم کے لیے بھی۔ حضور کی نبوت جو ہے وہ کسی خاص قوم کے لیے نہیں، حضور کی نبوت جو ہے وہ کسی خاص علاقے کے لیے نہیں، بلکہ حضور نے فرمایا بعثت الی الاحمر والاسود، اللہ نے مجھے ہر گورے کالے کے لیے، اللہ نے ہر عرب عجم کے لیے، اس لیے فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ آپ کی نبوت جو ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے، اور آپ کی نبوت جو ہے وہ سب عرب کے لیے ہے، عجم کے لیے ہے، تمام عالم کے لیے ہے، کافۃ للناس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو نبی بنا کے بھیجا۔ اب دیکھیں نا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئے تو بنو اسرائیل کے لیے، موسیٰ علیہ السلام آئے تو بنو اسرائیل کے لیے آئے، نوح علیہ السلام آئے تو اپنی اس قوم کے لیے آئے، اسی طرح حضرت ہود آئے، حضرت صالح آئے، پیغمبر آئے۔ ایک میرے مدنی کا شان ہے جو سب کے لیے آیا، اور کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ تمام پیغمبر آئے لیکن اپنے وقت میں چلے گئے، ان کی نبوت بھی ختم ہو گئی، اور میرے مدنی کی نبوت بھی قیامت تک، اللہ کا قرآن بھی قیامت تک، حضور کی شان بھی قیامت تک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور کیوں بھیجا یہ قرآن، ہم نے آپ پہ کیوں اتارا؟ فرمایا لتخرج الناس من الظلمات الى النور، انما بعثناك یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بهذا الكتاب لتخرج الناس مما هم فيه من الضلال والغی الى الهدى والرشد۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی، ہم نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا، ہم نے آپ کو قرآن عطا فرمایا، ہم نے آپ پہ یہ کتاب عظیم نازل فرمائی تاکہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آئیں، گمراہی سے نکال کے ہدایت کی طرف لے آئیں، ان کو شرک سے نکال کے توحید کی طرف لے آئیں، ان کو اپنے باپ دادے کی اندھی تقلید سے نکال کے اللہ کے دین کی اتباع کی طرف لے آئیں۔ لتخرج الناس من الظلمات الى النور۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی بھیجا، نبی بھی ہادی، قرآن بھی ہادی، لیکن توفیق ہدایت میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اور یاد رکھیں جہاں لفظ آیا ہے ظلمات جمع کا صیغہ ہے، اور نور جہاں بھی آیا ہے مفرد صیغہ ہے، ہمیشہ یاد رکھیں۔ جو قرآن پاک میں جہاں جہاں ظلمات کا لفظ ہے جمع ہے، ظلمات ظلمات ظلمات، اور جہاں ہے نور تو مفرد ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات۔ تو نور مفرد اور ظلمات جمع۔ وجہ کیا ہے کہ شرک اور کفر کی اتنی قسمیں ہیں، اتنی قسمیں ہیں کہ جن کی حد ہی نہیں، لیکن ایمان تو ایک ہے نا۔ عقیدہ ایمان جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک عقیدہ اسلام میں کوئی فرق نہیں، کہ ہر پیغمبر نے کیا سکھلایا؟ اللہ کی توحید، انبیاء کی نبوت اور رسالت اور آخرت سے ایمان۔ تو لہذا ایمان ایک ہے، اسلام ایک ہے، دین ایک ہے، لیکن کفر وہ تو اندھیرے ہیں۔ کبھی دیکھیں یہودی، صرف یہودیت کا دیکھ لیں، ان میں کتنی قسمیں ہیں۔ کوئی تو کہتے ہیں کہ جناب حضرت عزیر خدا کا بیٹا ہے، اچھا کچھ کہتے ہیں کہ قیامت ہوگی، کچھ کہتے ہیں کہ قیامت تو ہوگی لیکن ہمیں عذاب نہیں ہوگا، اچھا کچھ کہتے ہیں کہ نہیں عذاب تو خیر ہوگا یہودیوں کو بھی لیکن تھوڑے سے دن، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں وہ تھوڑے دن بھی ہمیں نہیں ہوگا، عزیر ہمیں چھڑا دیں گے۔ اچھا عیسیٰ علیہ السلام کے دیکھ لیں، کوئی کہتا ہے خدا ہے،
کوئی کہتا ہے خدا کا بیٹا ہے، کوئی کہتا ہے کہ 3 میں سے 1 خدا ہے. تو کتنے لوگ بھٹکے ہوئے، اندھیرے ہی اندھیرے. اسی طرح ہندوؤں کا مذہب دیکھ لیں کہ وہ کروڑوں دیوی دیوتا بنا رکھے ہیں. اچھا دیوی دیوتا ہیں، درختوں کا پوجا، گنگا کا پوجا، جمنا کا پوجا. اچھا سانپ نکل آئے، سانپ کو بھی خدا سمجھ کے ہاتھ باندھ کے چل جاتے ہیں کہ او بھگوان آ گیا ہے. کیوں وہ کہتے ہیں بھگوان کا کام مارنا ہے نا، سانپ بھی تو مار دیتا ہے تو بھگوان تو ہوا نا ہمارا. اچھا اسی طرح کو بڑا بچھو دیکھ رہے ہیں وہ بھی خدا ہے. اچھا بعض تو ایسے بدبخت ہیں کہ مرد و عورت کے شرم گاہوں کے فوٹو لگا کے پوجتے ہیں. وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ یہ اس سے تو بندہ پیدا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ بھی تو بھگوان ہے نا، یہ بھی تو دیوی دیوتا ہے نا. اس کو لنگم کہتے ہیں. تو باقاعدہ ان کے مندروں میں فوٹو لگے ہوئے ہیں، یہ تو کچھ چھپی ہوئی بات نہیں ہے. اچھا ایک پارٹی ہے ابھی وہ کہتی ہے ہم خود شیطان کی پارٹی. تو اب کفر کے تو اچھا سکھ دیکھیں ان کا اپنا ہے. وہ کہتے ہیں جی بس یہ 5 چیزیں ہوں نا جی تو اس کے بعد جو ہے ہمارا مذہب مکمل ہو گیا. کہ 1 تو کیس ہونے چاہیے، 5 کاف کٹھے ہو جائیں، ککا ہو یہ 5 ککے جو ہیں نا یہ کٹھے ہو جائیں بس ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارا دین دھرم مکمل ہو گیا. کہ کیس بھی ہونا چاہیے، کچھا بھی ہونا چاہیے، کڑا بھی ہونا چاہیے، کرپان بھی ہونا چاہیے. 5 کاف کٹھے کر دو تو 1 پاگل سکھ بن جاتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے. یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ بھئی یہ ایسی عجیب قوم ہے کہ جن کا دین جو ہے وہ کچے میں کھڑا ہے. کہ ایک کچا ہو، کرپان ہو اور اس کے بعد کڑا ہو، کیسو ہو، بس دین مکمل ہو گیا. اچھا اسی طرح آپ جناب ہندوؤں کو دیکھ لیں، جہاں آپ دیکھیں گے کوئی نئی چیز آ گئی بس یہ بھگوان ہے اور یہ کریے جی اوتار ہے جی، یہ کون یہ دیوتا ہے جی، یہ کون ہے یہ جی دیوی ہے جی. اچھا یہ کیا ہے جی، یہ پانی پوتر ہے جی، یہ گائے کیا ہے جو سبحان اللہ جی گاؤ ماتا ہے جی. جو یعنی عجیب اندازہ فرمائے. اسی لیے ایک عرب آیا نا تو اس نے بڑی عجیب بات کی. اس نے کہا کہ ينکرون ان الرسول بشرا ویعتقدون ان الالہ حجرا. وہ آیا کہنے لگا کہ مکے والو بڑے عجیب لوگ ہو تم کہ حضور پاک کی نبوت نہیں مانتے ہو کہ بشر ہیں، بشر نبی نہیں بن سکتا، بشر کا نبی نہیں بن سکتا لیکن پتھر خدا بن سکتا ہے. بڑے بے وقوف لوگ. نے کہا تمہارے عقل پر بھی ماتم کرنی چاہیے کہ بشر جو ہے ان البشر لا یکون رسولا وان الالہ یکون حجرا. کہ اور خدا جو ہے وہ تم نے پتھر کا بنا رکھا ہے. کہیں حبل ہے، کہیں لات ہے، کہیں منات ہے، کہیں عزا ہے اور کہیں ودن ہے، کہیں سوان ہے، کہیں یغوثا ہے، کہیں یعوقا ہے، کہیں نصرہ ہے. اچھا ماشاءاللہ ہمارے مسلمان جو تھے نا جی انہوں نے بھی کمال کر دیا. انہوں نے کہا خام کا ہم پیچھے رہ جائیں، یہ بت بناتے ہیں ہم پیروں کی پوجا کریں. چلو یہ دیوی دیوتاؤں کو سجدہ کریں، ہم قبروں پہ سجدہ کریں. چلو یہ جلوس نکالتے ہیں نا اپنے دیوی دیوتاؤں کا، ہم حضرت حسین کا نکالیں. انہوں نے کہا تم حضرت حسین کا نکالو گے، ہم حضور کا میلاد سے نکالیں گے. کرو مقابلہ. بس جب بھٹکنا ہے تو بھٹکتے چلے گئے، جب آدمی نے راہ سے ہٹنا ہے تو ہٹتے چلے گئے. یہ ساری گھڑی ہوئی باتیں ہیں، ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں. مرنا ایمان سے کہیں جھگڑے میں نہ پڑے، وہاں بھی ہے فلانا ہے فلانا ہے. خدا کے کعبے میں بیٹھے ہو، باوضو ہو نماز میں، ایک روایت میں ثابت کر دو کہ حضور کی میلاد کا جلوس صدیق نے، عمر نے، عثمان نے، علی نے، اہل بیت نے نکالا ہے. السلام علیکم میں تمہارے ساتھ. بس بات ختم ہوگی. جھگڑے کی کیا بات ہے؟ جھگڑا تو پاگل کرتا ہے نا، بے وقوف کرتا ہے. ایک موٹی سی بات ہے بھی، اگر یہ دین ہے یا علامت محبت ہے تو کیا صحابہ سے زیادہ تمہارے دل میں محبت ہے؟ اہل بیت سے زیادہ تمہارے دل میں محبت ہے؟ بی بی فاطمہ الزہرا کے دل سے زیادہ تمہارے اندر محبت ہے کہ حضور کی وفات کے بعد پھر بی بی اپنے بستر سے نہیں اٹھی، 6 مہینے میں فوت ہو. یعنی حضور کی محبت کا یہ عالم تھا کہ سرکار دو جہاں کے جانے کے بعد پھر میری اماں بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ اپنے بستر سے نہیں اٹھ سکی، فراق نبی سے بس بستر پہ گری اور 6 مہینے میں فوت ہو گئی. اور بی بی نے اپنے قصیدے میں لکھا ہے جو حضور کے وفات پہ کہا کہ میرے محمد مدنی مصطفیٰ صلی اللہ سبت علیہ مصائب، آپ کے جانے کے بعد مجھ پر جو مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے، اگر یہ دن پہ ٹوٹتا تو دن بھی راتیں ہو جاتی، میں کیسے پھرا کے نبوت برداشت کروں. ان کو تو خیال نہیں آیا کہ حضور کی سالگرہ منا لیں، حضور کا میلاد منا لیں. آج 1400 سال کے بعد ہم محب نکل آئے ہیں.
انا للہ و انا الیہ راجعون. بس دعا کیا کرو اللہ ہدایت کے فیصلے کرے. اللہ کے گھر میں آئے ہو، میری ایک بات یاد رکھنا کہ جب اللہ موقع دے نا، دن ہو رات ہو، گھر ہو ہوٹل ہو حرم ہو، بس سچے دل سے 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا مانگنا. اللہ تیرے گھر میں آئے ہیں، یہ بھی تیرا کرم ہے، اور تیرا نبی بھی یہی پیدا ہوا، تیرا قرآن بھی یہی اترا ہے. جو تیرے نبی کا سچا دین ہے نا، وہ ہمیں نصیب کر. بس یہ دعا کرو. دیکھو اللہ پھر کیسے شیشے کھولتا ہے. بس دیکھو کہ کیسے پتہ لگتا ہے کہ یہ توحید ہے اور یہ شرک ہے، یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے. کیسے اندھیرے چھٹتے ہیں اور روشنی اندر سے پھوٹتی. تو اللہ کے بندے تم تو کعبے میں آئے ہو نا. ابھی اخبار پڑھیں، 1 مہینہ پہلے کا اخبار ہے. ایک انگریز ہیں 2-3، وہ فلم بنا رہے ہیں حضور کی سیرت پر. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ فلم بنا رہے ہیں. اس میں حضور کی وہ شکل مبارک نہیں دکھلا رہے تاکہ عالم اسلام میں ایک مسئلہ پیدا نہ ہو جائے، لیکن مقصد ان کا یہ ہے کہ بالکل حضور کی ولادت، حضور کی رضاعت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم شباب، آپ کی جوانی، آپ کی شادی، آپ کا مکے میں رہنا، نبوت کا ملنا، پھر ہجرت فرمانا، پھر وہ تکلیفیں، پھر اسفار، پھر غزوات، پھر سریہ، ساری ایک فلم بنا رہے ہیں. اور وہ ایک حدیث کی انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. کیوں؟ انہوں نے کہا کہ جب ہم نے حضور کی سیرت کو دیکھا ہے نا، ہمارے سینے میں کچھ اتر رہا ہے اللہ کا نور. ابھی وہ فلم ختم بھی نہیں کر سکے اور پہلے مسلمان ہو. وہ فلم بنا کے مسلمان ہو جائیں، تم کعبے میں آ کر بھی داڑھی منڈا ہو جاتے. تو کہتے ہیں جی مولوی صاحب داڑھی میں اسلام رکھا ہے. نہیں جناب، اسلام میں داڑھی رکھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں ہے، لیکن اسلام میں داڑھی ہے. بس یہ آپ دیکھ لیں. آگے آپ کی مرضی ہے، جو چاہیں کریں، جو چاہیں مانیں نہ مانیں. ہماری ذمہ داری ہے ہم کہتے رہیں، تم سنتے رہو، پھر تمہاری مرضی ہے. اصل بات یہ ہے کہ جس دن تم نے سچے دل سے 2 رکعت پڑھ کے نیت کر کے توبہ کر کے خدا سے مانگ لیا نا، اس دن کے بعد فوراً تیرا انشاءاللہ سینہ اللہ کھول دے. میرا اپنا دوست ہے، میں حرم میں آپ کو بتا رہا ہوں، ڈاکٹر ہیں شکاگو میں. وہ جیل کے بھی ڈاکٹر ہیں، جیل میں جاتے ہیں یعنی مریضوں کے علاج کے لیے. انہوں نے کہا میں نے جیل میں دیکھا کہ ایک بہت اچھا پینٹر ہے اور پینٹنگ بنا رہے ہیں، تصویریں بنانے والا. تصویریں بناتے ہیں نا، ایک تو ہوتی ہے نا فوٹو والی، ایک ہوتی ہے قلم سے بناتے ہیں. تو وہ بڑی بڑی قیمتی ہوتی ہیں، وہ پینٹنگ جو ہوتی ہے نا بڑی قیمتی ہوتی ہیں، بعض تو کئی لاکھوں میں بکتی ہیں. تو وہ بڑا اچھا پینٹر تھا. تو کہنے لگا کہ میں نے ایک دن اپنے گھر سے کعبۃ اللہ کا تصویر لی اور اس کو میں نے کہا یار یہ کعبہ شریف کی تصویر تو ہے میرے پاس، اس کی تو مجھے پینٹنگ بنا دو، ایک بڑی اچھی بنا. اس نے کہا وہ ٹھیک ہے چھوڑ دو، بنا دوں گا. وہ تو کافر ہے، اس کو کیا ہے کعبہ شریف ہے کیا ہے. اور نے کہا یہاں تصویر رکھ دو، جب مجھے موقع ملا بنا دوں گا. میں طبیعت ہے، موڈ ہوتا ہے، تو جب آ گیا طبیعت میں کوئی خیال آئے تو میں تصویر بنا دوں گا. تم میرے علاج کرتے ہو، میرے ڈاکٹر ہو، تو میں تمہارا کہنا ہونے لگا. تو ڈاکٹر صاحب کہتے میں چھٹی پہ چلا گیا. چھٹی پہ آنے کے بعد کافی عرصہ گزر گیا، 5-6 مہینے گزر گئے. میں بات بھی بھول گیا کہ میں نے اس کو کوئی تصویر دی تھی. 6 مہینے کے بعد جب میں پھر اپنی ڈیوٹی پہ جیل میں آیا تو میں نے دیکھا کہ وہی آدمی اسی بارگ میں کھڑا ہے، مصلی بچھا ہوا ہے، نماز پڑھ رہا. میں حیران ہو گیا یار یہ وہ ہے یا قیدی بدل گیا. بڑے غور سے دیکھا کہ یار بندہ تو وہ ہے. پھر میں نے جیلر سے پوچھا کہ یار یہ وہی ہے. انہوں نے کہا ہاں وہی ہے، یہ کچھ عرصہ ہوا مسلمان ہو گیا. وہ جب نماز سے فارغ ہوا میں جا کے ملا تو اس نے کہا کہ ڈاکٹر میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں. میں نے کہا یار کیا شکر گزار ہو. اس نے کہا وہ جو تم نے تصویر مجھے لا کے دی تھی نا، کہا تھا کہ کعبہ شریف ہے مسلمانوں کا قبلہ ہے اور یہ ہمارا اول بیت وضع للناس ہے اور یہ برکت ہدایت ہے اور یہ ہدی للعالمین ہے اور وہاں حج ہوتا ہے، اور وہ تم نے ایک پس منظر مجھے بریف کیا تھا. میں نے کہا ہاں مجھے یاد آ رہا ہے یار، مجھے بھول گئی تھی بات. اس نے کہا وہ میں نے پینٹنگ بنانی شروع کی تھی تمہارے کعبۃ اللہ کی، میں جوں تصویر بناتا گیا کعبہ میرے اندر اترتا گیا.
بس تصویر ختم ہوئی اور میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں تو بھائی مسلمان ہو گیا ہوں، یہ اپنی تصویر لے جاؤ۔ یار ان کو تو تصویریں دیکھ کے کافروں کی جیل میں نور آ جاتا ہے، تم کعبے میں نمازیں پڑھ رہے ہو پھر قبروں پہ سجدے کرو۔ پھر بدقسمتی کہی جا سکتی ہے، پھر یہی ہوگا کہ جیسے وہ اقبال بیچارے نے کہا تھا نا، اللہ اس کی قبر پہ رحمت کرے، علامہ اقبال کی، اس نے کہا تھا نا کہ بلال از حبش صہیب از روم ابو جہل سے مکہ ہی سے بول جبی، کہ بلال حبش سے آیا، صہیب روم سے آیا، جنت کے سردار بن گئے، اور جو مکے میں ابو جہل پیدا ہوا وہ جہنم کا حقدار ہے۔ پھر ان لوگوں کو تصویر سے ہدایت مل جائے، فلم سے ہدایت مل جائے، اخبار سے ہدایت مل جائے، اور حکایات سے ہدایت، اور تم خود اللہ کے کعبے میں آنے کے بعد دیکھ رہے ہو کہ ایک گھر کے باہر ساری دنیا پھر رہی ہے۔ اللہ کے پیغمبر بھی اسی گھر کے باہر پھر رہے، اور دعا کیا مانگتے ہیں؟ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک حضور نے کیا دعا مانگی؟ ہاں جی، کس سے مانگا؟ پیران پیر سے نہیں، داتا صاحب سے، ان سے بھی نہیں مانگا، خواجہ نظام الدین اولیاء ان سے بھی نہیں مانگا۔ یار سوچ لو، حضرت آدم سے مانگا ہو نہیں، کس سے مانگا؟ تو تم یا غوث اعظم مدد فرما، یا علی مدد، یہ کہاں سے آ گیا؟ نبی نے تو ایک دعا سکھلائی کہ دنیا مانگو تو اسی سے، آخرت مانگو اسی سے، کامرانی مانگو تو اسی سے، نجات مانگو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ۔ جب دنیا اور آخرت اس سے مانگنی ہے تو باقی بچا کیا؟ دنیا بھی اسی سے مانگو، آخرت بھی اسی سے مانگو، تو باقی رہ کیا گیا؟ یا دنیا یا آخرت، اس کے علاوہ تو کوئی چیز ہے نہیں۔ تو مانا کیا ہوا کہ سب کچھ اسی سے مانگو۔ یہ سارا روز ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، روز طواف کریں گے انشاءاللہ، اور جب فارغ ہوں گے تو کہیں گے یا غوث اعظم مہربانی فرما، بس تیرے صدقے کعبے پہنچ گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس دعا کریں آپ میرے لیے، میں آپ کے لیے، کہ اللہ ہدایت کی فیصلہ کرے۔ آپ اللہ کے مہمان ہیں، آپ کی دعاؤں میں اثر ہے، آپ کی دعاؤں کے قبول کرنے کا میرے اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، لیکن مہمان بن کے رہو۔ جب میزبان کا فرض ہے کہ مہمان کی عزت کرے، تو مہمان کو بھی تو کچھ میزبان کے گھر کا حیا ہو۔ نہ تم کسی کے گھر میں مہمان بن کے جاؤ، اس کی بیوی کو دیکھو کیا کرے گا وہ؟ اگر غیرت مند ہے نا انشاءاللہ تو بما بستر بوری کے اٹھا کے باہر کھڑا کرے گا۔ تو اگر خدا کے گھر میں آ کے بھی ہم نافرمانی کریں، اللہ کے کعبے میں آ کر بھی ہم نافرمانی کریں، وہی چغل خوری، وہی غیبت، وہی گلہ، وہی جھوٹ، وہی لڑائیاں، وہی جھگڑے، اللہ کے حرم میں بیٹھے ہیں، قصے کہانیاں شروع۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میری نصیحت مانو، جتنے دن اللہ کعبہ نصیب کرے، یہ حضور پاک کا روضہ نصیب کرے، کلمہ پڑھو، درود پڑھو، طواف کرو، قرآن پڑھو، نہ کر سکو تو چپ رہو بس۔ اگر قرآن نہیں پڑھ سکتے اور بس چپ کر کے بیٹھے رہو، دیکھتے رہو، گھر جا کے چپ کر کے سو جاؤ، وہ زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ 10 حاجی بیٹھ کے گلے شروع کر دو، غیبت شروع کر دو، سارے دن کے عمل برباد۔ اللہ اکبر۔ اس لیے فرماتی ہیں کہ ہم نے جو قرآن آپ کو دیا ہے نا میرے مدنی، آپ اس کے ذریعے لوگوں کو نکالیں اندھیروں سے۔ دعا کر اللہ ہمیں بھی اندھیروں سے نکال دے، اللہ ہمیں بھی شرک و بدعات کے اندھیروں سے نکال دے۔ فرمایا لتخرج الناس من الظلمات الى النور اي انما بعثناك يا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضور کا نام آئے درود پڑھا کرو، انما بعثناك يا محمد بهذا الكتاب لتخرج الناس مما هم فيه من الضلال والغي الى الهدى والرشد۔ ہم نے آپ کو اسی لیے بھیجا ہے میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اللہ کے قرآن سے، اللہ کے قرآن کے ذریعے لوگوں کو نکالیں گمراہی سے ہدایت کی طرف، ان کو نکالیں گمراہی سے ہدایت اور گمراہی سے رشد کی طرف۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور
والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات وقال تبارک وتعالی هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور. یاد رکھو اللہ کا قرآن نور ہے. کیا معنی؟ گمراہی سے نکالنے والا. جیسے نور میں ہمیں راستہ نظر آتا ہے, روشنی میں نظر آتا ہے, ہم گڑے سے بچ جاتے ہیں, کانٹوں سے بچ جاتے ہیں. اللہ کے قرآن پہ جب ایمان ہو تو آدمی کفر سے بچ جاتا ہے, شرک سے بچ جاتا ہے, بدعات سے بچ جاتا ہے, احداث سے بچ جاتا ہے, احوا سے بچ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن جو ہے وہ موعظہ ہے. اللہ کا قرآن جو ہے وہ ہدایت ہے. اللہ کا قرآن جو ہے وہ رحمت ہے. اللہ کا قرآن جو ہے وہ نور ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا انزلنا الیک نورا مبینا, اور دوسرے مقام پہ فرمایا واتبعوا النور الذی انزل معہ. اے میرے بندو تم اس کتاب کی, اس نور کی اتباع کرو جو ہم نے محمد مدنی کے ساتھ اتارا ہے, جو ہم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجا ہے. اللہم اخرجنا من الظلمات الی النور. یا اللہ ہمیں بھی اپنی رحمت سے نور ایمان کی دولت نصیب فرما دے اور کفر و شرکت کے اندھیروں سے بچا دے. کہتے ہیں جی کہ اگر کوئی آدمی نماز فجر کے بعد یا نماز عصر کے بعد طواف کرے تو یاد رکھیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی 2 رکعت جو ہیں سورج نکلنے کے بعد پڑھے یا سورج ڈوبنے کے بعد یعنی مغرب کے بعد پڑھے. لیکن امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اللہ کے حرم میں وہ کہتے ہیں ہر وقت جائز ہے, جب طواف کرے پڑھ لے. تو یہ کوئی جھگڑے کا مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ حنفی مسلک پہ ہیں بعد میں پڑھ لیں, جو لوگ حنابلہ ہیں وہ ہر وقت پڑھ لیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں, کوئی اختلاف نہیں. اور نہ یہ لڑائی ہے بلکہ یہ تو اللہ کی رحمت ہے. اللہ پاک نے ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی ہے. کہتے ہیں جی کہ طواف کرنے کی کیا فضیلت ہے. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اگر ولد اسماعیل سے ایک عبد, ایک بندہ خریدا جائے, خرید کے آزاد کر دیا جائے تو جو اس کا ثواب ہے ایک طواف کا ثواب ملتا ہے. پہلے تو آپ اندازہ کریں کہ ولد اسماعیل میں عبد ہوگا کہاں, اور اگر ہوگا تو وہ تو کروڑوں میں بھی نہیں ملے گا. تو ایک طواف کرنے میں اللہ اس عبد کے آزاد کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں. اور شرط یہ ہے, یاد رکھیں میرے بھائی, کہ جتنے ادب سے طواف کرو گے, جتنے اخلاص سے طواف کرو گے, اتنا ہی زیادہ اجر ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں گنتے کہ تم نے 100 طواف کیا ہے یا 1000 کیا ہے. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ میرے بندے نے کتنی ادب سے, کتنی عاجزی سے اور بالکل اپنی نظریں بچا کے, نظر قدم پہ رکھ کے, تاکہ کسی غیر محرم عورت کے چہرے پہ نظر نہ پڑے, کسی بندے کو دھکا نہ لگے, کسی کو ایذا نہ ملے, اور آرام آرام سے اور دل سے پکار رہا ہے سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر وللہ الحمد. یاد رکھو یہ وظیفے ہیں اور یہ وہ اوراد ہیں جو بتلائے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور حضور پاک نے طواف میں یہی پڑھا ہے. باقی اگر تمہیں کلمہ شریف یاد ہے کلمہ پڑھو, درود شریف یاد ہے درود شریف پڑھو, آیت کریمہ یاد ہے آیت کریمہ پڑھو, اور کچھ بھی یاد نہ ہو تو اللہ میاں مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا, بس میں تیرے دروازے کے باہر پھرتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں طواف پھرنے کا نام ہے, پڑھنے کا نام ہی نہیں ہے. 7 چکر تم لگا لو طواف ہم قبول کر رہے ہیں, چاہے تم ایک لفظ بھی نہ پڑھو. طواف کے ہے چکروں کا نام ہے, کسی وظیفے کا نام تو ہے ہی نہیں, کسی پڑھنے کا نام تو ہے ہی نہیں, کسی کتاب کا نام تو ہے نہیں. اللہ نے تو اپنے بندوں کے لیے عبادت آسان کر دی ہے کہ طواف کرو, صرف 7 چکر لگاؤ, صفا مروا دوڑو. دوڑنے کا نام ہے, کوئی پڑھنے کا نام تو ہے نہیں. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمارا جو دل سے عبادت ہے اس کو قبول کرتے ہیں. ادب سے طواف کریں چاہے ایک کریں. کہتے ہیں جی کہ ہمارے ملک میں سنا ہے علماء فرماتے ہیں کہ پگڑی باندھنے کا نماز پڑھنا جو ہے سنت, بالکل پگڑی سے سنت ہے, ٹوپی سے سنت ہے, کوئی کپڑا سر پہ ہو سنت ہے.
یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ پگڑی مبارک ہو. ہاں افضل یہی ہے، اولا یہی ہے کہ پگڑی ہو، چونکہ حضور پاک نے پگڑی مبارک باندھی. لیکن اگر کوئی آدمی صرف ٹوپی پہنتا ہے یا صرف پگڑی باندھتا ہے یا ٹوپی پہ پگڑی باندھتا ہے یا رومال باندھتا ہے، کوئی بات نہیں. تو باقی رہ گیا بلا ضرورت سر ننگا کر کے نماز پڑھنے کی ممانعت ہے کہ آدمی کو اللہ نے کپڑا دیا ہے تو خذوا زینتکم عند کل مسجد. اسی لیے حکم ہے نا کہ حالت احرام میں نماز میں بھی سر پہ کپڑا نہ ہو. لیکن اگر احرام نہ ہو تو پھر سر پہ کپڑا ہو یا نہ ہو، ورنہ پھر احرام اور غیر احرام کا فرق کیا ہوگا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ بات بھائی جو تساہل کر رہے ہیں، ہاں نہیں ہے کپڑا کوئی بات نہیں، پڑھ لیں. اگر کسی آدمی نے کسی جانور سے بدفعلی کی ہے، اس جانور کو ذبح کر دیں، دفن کر دیں، اور وہ آدمی توبہ کرے اللہ کے آگے. کہتے جی کہ میرا ٹیلی فون پر بیوی سے جھگڑا ہوا ہے، اور جھگڑے کے دوران میں بیوی نے بھی غصے سے کہا کہ مجھے طلاق دو. اس کی ماں جو تھی اس نے بھی کہا کہ میری بیٹی کو طلاق دو، تو میں نے بھی غصے میں طلاق دے دی تو کام پکا ہو گیا. پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یا تو طلاق دینے سے پہلے پوچھ دینا میرا بھائی. یاد رکھو حضور کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا تزوجوا ولا تطلقوا، شادی کیا کرو لیکن طلاق نہ دیا کرو. فإنه يهتز منه عرش الرحمن، طلاق دینے سے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے. اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے بری چیز جو ہے، مبغوض چیز جو ہے وہ طلاق ہے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ طلاق پہ حلف دے یا استحلف بطلاق، فرمایا ایک آدمی کہتا ہے جی میں یہ کام نہ کیا اور مجھے میری بیوی کو طلاق، یا وہ کہتا ہے اچھا تم طلاق کو قسم اٹھاؤ، تو فرمایا یہ منافق ہے، یہ مسلمان کی صفت ہی نہیں کہ طلاق کے لفظ کو استعمال کرے. باقی رہ گیا میرا بھائی ٹیلی فون پہ طلاق دی تو ہے نا، تم نے خود مان رہے ہو کہ میں نے دی ہے. جب تم نے دی ہے تو طلاق ایسی بلا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ثلاث جدہن جد وحضلہن جد النکاح والطلاق والعتاق. حضور نے فرمایا یہ تین چیزیں ایسی ہیں، نکاح، عتاق اور طلاق، کہ اگر کوئی مذاق میں بھی کہے تو طلاق ہو جاتی. پھر کیا میری نیت نہیں تھی، فلانی تھا، یہ نہیں تھا، کیوں مذاق کی تم نے جب اللہ نے ان لفظوں سے منع کیا. بہرحال طلاق ہو گئی جی، پکا کام ہو گیا. دوسرے دن میری بیوی کا فون آیا کہ میں طلاق نہیں لیتی، طلاق کو پارسل بھیجا تھا آپ نے، جو نہیں لینا. یہ کیا بات ہوئی کہ میں طلاق نہیں لیتی؟ طلاق خاوند کا کام ہے، دے دی زبان سے نکلی ہو گئی. لے گی کیا؟ کوئی پھول ہے کہ وہ لے کے گلے میں پہنے گی؟ اگر ہمارے ساتھ ایک آدمی آیا ہے، اس نے عمرہ کیا ہے لیکن سر نہیں مڈایا، صرف ٹک لگائے ہیں، اگر 2-3 بال ادھر سے دو ادھر سے دو ادھر سے کاٹے ہیں، دم پڑ گئی، وہ بال بھی کٹوائے اور دم بھی ادا کرے. یاد رکھیں عمرے کے بعد سر پہ اس طرح پھروائیں، اور اگر بال بڑے ہیں تو چوتھا حصہ سارے سر کے بالوں کا کٹ جائے. یہ ٹک لگانے سے کچھ نہیں ہوتا، دم پڑ جاتی ہے. کہتے ہیں جی کہ ہم لوگ جب واپس جائیں اپنے ملک میں تو دنیاوی کاروبار کریں نہ، کہ کیوں نہ کریں. لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت منع ہے. آپ کاروبار کریں، تجارت کریں، ملازمت کریں، بالکل اسباب بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں. بلکہ وہ لوگ تو بڑے برے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہم جی اللہ کے دروازے پہ بیٹھے ہیں، جی اللہ کے دروازے پہ بیٹھے، اسی لیے اللہ نے پیدا کیا کہ صدقات کھاتے رہو، زکاتیں لوگوں کی لے لے کے پیتے رہو. تمہیں اللہ پاک نے اسی لیے پیدا کیا کہ لوگوں کے میل کھا کے زندگی گزارو، کام کرو، نوکری کرو، تجارت کرو، شریعت کے مطابق کرو، اللہ سے برکت کی دعائیں مانگو. حضرت ابو بکر تجارت کی، حضرت عثمان نے تجارت کی، صحابہ نے تجارت کی، میرے مدنی سرکار نے تجارت کی. میرے ایک بیٹا جب پیدا ہوا، میں نے اور میری بیوی نے منت کی تھی کہ بیٹے کو قرآن کا حافظ بنائیں گے،
اور وہ بچہ قرآن تو پڑھ رہا ہے لیکن ابھی تک 7ویں پارے میں ہے اور پورا حفظ بھی نہیں. بس تمہاری منت ہے، کوشش کرو، باقی اللہ کے ہاتھ میں، وہ نصیب کرے کرے نہ کرے نہ کرے، تمہارے ذمہ ہے. تم کوشش کرو، تم نے کوشش کی ہے، بچے کو مسجد میں ڈال دیا ہے، باقی اب کامیاب ہونا یا نہ ہونا جو ہے وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ذمہ یہی ہے کہ پڑھاتے رہو. اچھا، بچے کے ذمہ بھی یہی ہے، پڑھتا رہے، یاد ہو نہ ہو، آئے نہ آئے، حفظ ہو نہ ہو، لگا رہے، چھوڑے نہیں اللہ کے قرآن. اللہ راضی ہوں گے تو انشاءاللہ حفظ بھی ہو جائے گا. کہتے جی ہم میڈیکل مشن پہ آئے ہیں، ہمارے افسران نے ہمیں منع کیا ہے کہ حج نہ کریں، اور میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ ڈیوٹی کے دوران میں آپ باقی حج نہ کریں، کیونکہ آپ ڈیوٹی کے لیے آئے ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ اس وقت آپ کی ضرورت ہے کسی کو، یا اپنے افسران سے یہ اجازت لے لیں کہ جی ہم تو صرف ایک دن میں حج کر لیں گے اور اسی دن بھی ڈیوٹی کریں گے، احرام باندھ کے بھی ڈیوٹی کریں گے، تو ایک دن میں بھی حج ہو سکتا ہے کہ آپ 9 تاریخ کو سیدھے عرفات چلے جائیں، رات کو مزدلفہ آئیں، صبح کو کنکری مار کے احرام کھول دیں، حج ہو گیا. باقی کنکریاں مارتے ہیں، جب موقع ملے گئے کنکری مار کے آ گئے تو کوئی مسئلہ نہیں، ڈیوٹی بھی کریں اور حج بھی کریں. کہتے ہیں جی کہ میری والدہ جب زندہ تھی تو میں نے اپنی والدہ کی بڑی خدمت کی اور اللہ نے مجھے دنیا میں بھی اس کا بدلہ دیا ہے. اب میری والدہ فوت ہو گئی تو ان کی خدمت میں کیسے کروں؟ آپ بھی کر سکتے ہو، ان کے لیے حج کرو، ان کے لیے عمرہ کرو، والدہ کے نام پہ اللہ توفیق دے مسجد بنا دو، مدرسہ بنا دو، کہیں نل لگا دو، کہیں کنواں کھدوا دو، پانی کا انتظام کر دو، صدقات جاریہ کا انتظام کر دو، قیامت تک ان کو ثواب ملے گا. والدین کے مرنے کے بعد بھی خدمت کر سکتے ہو، کوئی بنا نہیں، کوئی مشکل نہیں. کہتا جی کہ کعبۃ اللہ کے پردے کو عطر لگانا جائز ہے، مسجد کی دیواروں میں بھی خوشبو لگانا جائز ہے، مسجد میں خوشبو کا دھواں دینا جائز ہے. حج کرنے سے حقوق العباد جو ہیں بندوں کے وہ معاف ہو جائیں گے، وہ معاف نہیں ہوں گے. حقوق العباد تو بندے کا حق ہے نا، اللہ اپنا حق معاف کرتا ہے، بندے کا حق معاف نہیں کرتا. ورنہ پھر یہ بڑا اچھا ہو جائے کہ 20 لاکھ کسی کا کھا جاؤ اور 1 لاکھ خرچ کر کے حج کر لو، 19 لاکھ کا فائدہ. یہ حقوق العباد کبھی معاف نہیں ہوتے جب تک بندے کو ادا نہ کرو. کہتے ہیں جی کہ میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں، پھر ماشاءاللہ تم بڑے بزرگ بن جاؤ گے. اللہ کے بندے کسی پیر بزرگ کی بیعت ہو، میرے جیسے بندے کی گناہگار کی بیعت ہو کہ کیا کروں؟ مجھ سے اپنے گناہ نہیں اٹھائے جاتے، تمہارے گناہ بھی سر پہ رکھ لوں. کوئی پیر تلاش کرو جو مضبوط ہو، جو تمہارے گناہ سے نہ اٹھا سکے. میں تو اپنے گناہوں سے شرمندہ ہوں، تمہیں کیا بیعت کروں گا؟ کہتے ہیں جی بعض عورتیں کعبے کی دیواروں کو ہاتھ لگاتی ہے، منع ہے. ہاتھ صرف لگانا ہے رکن یمانی پہ، بوسہ دینا ہے حجر اسود پہ. ہماری بچی ہے، بیمار ہے، دماغ سے معذور ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. میرا بھائی آپ زمزم پلائیں، آپ والدین ہیں اس کے لیے دعا کریں، اور زمزم پہ ماشاءاللہ سورت فاتحہ خود پڑھ کے دم کریں. اس سے بڑی نعمت ہوگی کہ سورت فاتحہ بھی شفا، زمزم بھی شفا، اور سرزمین مکہ. بس نیت نیک ہو نا تو مسئلے 1 منٹ میں حل ہو جاتے. کہتے جی کہ اگر کسی آدمی نے عشاء کی نماز کے بعد وتر پڑھ لی ہے، ٹھیک ہے، پھر جب رات کو تہجد پڑھے گا پڑھے، لیکن وتر نہیں پڑھے گا. وتر 1 دفعہ پڑھے جاتے ہیں رات میں. یہ نہیں ہے کہ عشاء کو بھی پڑھے اور پھر تہجد میں بھی پڑھے، نہ، یا عشاء کے بعد پڑھ لے یا پھر تہجد کے بعد پڑھے. اگر عشاء کے بعد پڑھ لے تو اچھی بات ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے نہ اٹھے، تو تہجد تو نفلی عبادت ہے، وتر تو واجب ہے. تو اس لیے اگر وتر آپ نے عشاء کو پڑھ لیے ہیں تو رات کو صرف تہجد پڑھیں، دوبارہ وتر نہ پڑھیں. لا وتران فی لیلۃ، ایک رات میں 2 وتر نہیں پڑھے جاتے. اگر ایک آدمی فجر کی سنت اپنے گھر میں پڑھے اور مسجد میں آ جائے تو اب فجر کی سنت کے بعد افضل طریقہ یہی ہے کہ صرف فجر کی نماز پڑھے اور درمیان میں کوئی سنت نفل نہ پڑھے.
2 رکعت سنت پڑھ لی، بس اب آ کے انتظار کرے اور نماز میں مل جائے، یا ایسے وقت پہ چلے گئے مسجد میں داخل ہو اور نماز کھڑی ہو جائے۔ ایک آدمی مکے میں رہتا ہے، یہاں تو اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن اپنے ملک میں اس کے پاس پیسہ بھی ہے، وہ صاحب نصاب ہے۔ تو صاحب نصاب کا معنی ہوتا ہے جس کے پاس 7.25 تولے سونا یا اس کی قیمت، یا 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت، یعنی 7.25 تولے سونے کی قیمت آج کل لگا لو، میرے خیال میں 2000 بھی نہیں بنے گی۔ تو بہرحال اگر اتنا پیسہ ہے تو وہ صاحب نصاب ہے، وہ اپنے ملک میں قربانی کر دے۔ حج کی بکری مکے میں ضروری ہے، قربانی تو ہر ملک میں ہو سکتی ہے۔ حج افراد میں حج کر رہا ہوں تو احرام باندھ کر طواف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ مکے والے لوگ جو ہیں وہ جب احرام باندھ لیں، اگر طواف کر لیں، صفا دوڑ لیں، تو واپسی پہ آ کے طواف کریں گے، صفا نہیں دوڑیں گے، ورنہ احرام باندھ کے سیدھا جا سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جی جب ہم بیت الخلا میں ہوتے ہیں تو سنا ہے کہ فرشتے داخل نہیں ہوتے، ہاں نہیں ہوتے۔ کہتے وہاں اگر کوئی آدمی گناہ کرے تو پھر وہ کیسے لکھیں گے؟ فرشتے وہاں تو آئیں گے نہیں، تو چلو اللہ کرے تم ہمیشہ بیت الخلا میں رہو، یہ ٹھیک ہے، نہ نکلو نہ فرشتے لکھیں، کیسی اچھی جگہ چنی ہے۔ تو گناہ کی یہی سزا تھوڑی ہے کہ اپنے پخانے پہ بیٹھے رہو۔ باقی فرشتوں کو پتہ لگ جاتا ہے، نیکی کی خوشبو آتی ہے اور گناہوں کی بدبو آتی ہے۔ میرے بچے مکے میں رہتے ہیں اور میری ڈیوٹی یا کام طائف میں ہے، میں ہر ہفتے آتا جاتا ہوں، پھر آپ کے لیے عمرہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ جو آدمی بار بار آتا جاتا ہے مجبور ہے۔ اگر ایک آدمی ایک کھاد کی بوری نقد جو ہے وہ 400 پہ بیچتا ہے، ادھار 500 پہ بیچ جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ جی کہ ہمیں پی آئی اے والوں نے کوئی بیگ وغیرہ دیے ہیں اور احرام بھی دیے ہیں تحفے کے طور پر، تو کیا وہ ہمارے لیے استعمال جائز ہے؟ اب پی آئی اے والوں کو تو میرے خیال میں آپ کے پیسے تو ان کے پاس نہیں ہوتے ہیں، انہوں نے اگر دیا ہے تو ان کا یہ ہدیہ ہوگا۔ البتہ بینک کا پیسہ ہو تو وہ ہدیہ نہ لیں، جیسے بینک والے ڈول دے دیتے ہیں گلے میں ڈالو، یعنی ادھر زمزم پاک اور ڈول حرام، سود کے پیسے کا خریدا ہوا ہے۔ تو بہرحال جو سودی چیز ہے تو نہ لو۔ مجھے نہیں پتا پی آئی والے آپ کو کہاں کس پیسے سے دیتے ہیں، اگر حلال پیسے سے دیتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ آپ کے لیے دعا کریں گے، اللہ صحت، بڑی مہربانی۔ لوگ حرم میں نمازیوں کے آگے گزرتے ہیں، نہیں گزرنا چاہیے۔ اگر مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور گزریں، سجدے والی جگہ پہ پاؤں نہ دیں۔ یہاں تو آدمی ایسے گزرتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، پتہ ہی نہیں کیا کر رہے ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ آئی آپ نے کیا سوال لکھا ہے۔ عورت جماعت کرا سکتی ہے عورتوں کی، مردوں کی نہیں، تم نہ پیچھے کھڑے ہو جانا۔ اگر کوئی مر جائے تو 3 دن کا سوگ ہے، عورت کے لیے خامد کا 4 مہینے 10 دن۔ یہ میں نے بتا دیا نا، ابھی نصاب کا نصاب ہے تو قربانی ہے۔ میرے ساتھ کمرے میں 5 آدمی رہتے ہیں، میرے پیسے چوری ہو گئے، تو اگر آپ ثابت کریں، گواہی دیں یا ثبوت دیں، دلائل دیں کہ یہ چور ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پاس دلائل نہیں تو ان سے قسم لے لیں، بس بات ختم۔ باقی وہ قیامت میں اگر چور ہے تو اللہ کو بدلا دیں گے۔ اگر ایک آدمی بنگلہ دیش سے آیا، احرام باندھا، 4 ذی القعدہ کو عمرہ کیا، احرام کھول ڈالا، پھر حج کیا، حج تمتع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ اگر قرضہ ہے تو پہلے قرضہ ادا کرو، پھر قربانی کیا کرو گے؟ اگر قرضہ ہے تو پہلے قرضہ ادا کرو، لیکن یہ نہ ہو جیسے آج کل ہر کروڑوں پتی لوگ جو ہیں ان پر بھی بینک کا قرضہ ہے، 2 کروڑ کی کوٹھی ہے اور کہے قرضہ ہے، یہ تو پھر بہانے والی بات ہوئی نا۔
مجھ پر خرچ باقی ہے، پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا کیا لکھا ہے آپ نے، جب سمجھ نہ آئے تو جواب کیا دوں؟ اگر شوال میں عمرہ کیا ہے میقات سے تو پھر آپ کا حج تمتع ہوگا۔ غصہ کرنا جو ہے وہ حرام ہے، لیکن اس پہ قابو کیسے پایا جائے کہ میں غصے سے بچ جاؤں؟ حضور نے فرمایا کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اور یا نماز پڑھنی شروع کر دے یا وضو کر لے، اور بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، غصہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اگر ایک عورت حیض کی حالت میں ہے، احرام باندھ کے آئی ہے، ابھی عمرہ نہیں کیا، اس کے لیے افضل یہ ہے کہ ابھی مدینہ منورہ نہ جائیں، بڑا وقت ہے، آپ جا کے اپنی رپورٹ کر دیں کہ مجھے حیض ہے، میں جب تک عمرہ مکمل نہ کروں میں ابھی مدینہ نہیں جاؤں گی۔ آپ کو کوئی زبردستی نہیں بھیج سکتا، یہ باتیں ہوتی ہیں قافلہ جا رہے ہیں فلاں جا رہے ہیں، کوئی جبر نہیں کر سکتا۔ اس حکومت نے الحمدللہ حجاج کرام کو اتنا یعنی مقام دیا ہے، اتنا عزت دی ہے کہ آپ جو بات کریں گے کوئی ٹال نہیں سکتا آپ کی بات کو، لیکن آپ کی بھی تو نیت ہو، آپ پہلے عمرہ پورا کریں اور پھر مدینہ شریف جائیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی مجبوری سے جائے تو پھر یہ ہے کہ اسی طرح عمرے کی حالت میں رہے گی، احرام کی حالت میں واپس آ کے عمرہ مکمل کرنا ہوگا۔ لیکن افضل یہ ہے عمرہ کرو پہلے، 2-4 دن کے بعد مدینہ شریف چلی جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب عمل جو ہیں، سب سے محبوب عمل حضور نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد ہے۔ اگر کوئی آدمی سونے کے وقت میں قرآن کی آخری صورتیں پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے بدن پہ پھیر دے، بالکل سنت ہے،